وجہ سے، سب کچھ لٹانے کی وجہ سے، قرضے کے اندر پھنسنے کی وجہ سے میں نے تجارت کی اجازت لے کے وہاں پہ مال کمایا، اور یہ میرا اپنا کمایا ہوا مال میں سے ہے، اس کے اندر یہ معاملہ ہے، اور اس کی اجازت مجھے اس کمائی کی نبی علیہ السلام سے مل گئی تھی۔ لیکن چونکہ اس کے اوپر کوئی ایسا گواہ یا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں تھے، اور اصول بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بندہ حکومت کا امیر ہوتے ہوئے اپنی تجارت بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے اسپیشل کیس نبی علیہ السلام نے پرمیشن دی ہوئی تھی۔ خیر، اب حضرت ابوبکر صدیق کو جب انہوں نے یہ بات بتا دی تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ان سے مال نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ اتنے جلیل القدر صحابی معاذ ابن جبل، وہ کیسے جھوٹ بول سکتے تھے، یا ان کا تقویٰ کا لیول ایسا تھا، اگر انہیں چھپانا ہوتا تو مال مدینے میں لے کے آتے اپنا حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا تقویٰ کا لیول تھا۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان سے مال ضبط نہیں کیا، زبردستی زور کچھ نہیں کیا، حضرت عمر نے بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا ان کے ساتھ۔ تو حضرت عمر نے ان کو مشورہ جو دیا تھا کہ آپ مال دے دو، لیکن ان کو تو تھا کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہوئی تھی تو مال میرا ہی ہے۔ خیر، یہ انہوں نے توقف کیا، تھوڑا سا سوچا۔ خیر، ایک رات یہ سوئے اور ان کو خواب کے اندر آیا، مختلف طریقے سے خواب ان کو نظر آئے۔ کچھ روایتوں کے مطابق ان کو جو خواب آیا نا، ان کا جو مال تھا نا، وہ ان کو گھسیٹ کے نا آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بدایہ و نہایہ نے عبدالرزاق کے ریفرنس سے اس بات کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، امام ابن کثیر نے تو خیر لے کے جا رہا ہے، اس طریقے سے ان کی کمر پکڑی ہوئی ہے اس مال سے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب انہوں نے خواب دیکھا تو یہ اتنے تقویٰ والے تھے، سارا مال لے کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے کہ یہ آپ رکھ لیں، مجھے اس میں سے جو بھی چیزیں تھیں سب آپ رکھ لیں۔ ایون بتایا جاتا ہے اپنا عصا یا اپنی جو کوڑا کہہ لیں یا پھر کوئی اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی، وہ ہر چیز لے کے حضرت ابوبکر صدیق کے سپرد کر دی۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی حلف بھی اٹھایا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں، سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، جب ان کے سپرد کیا مال، نے کہا میں اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، یہ سارا مال آپ کا ہوا، یہ آپ کا ہے، آپ کا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے امیر جو ہے، یا پھر معاذ ابن جبل جن کو یمن کی طرف حکومت یا ان کا پارٹ دیا گیا، انہوں نے اتنا تقویٰ رکھا کہ وہ اپنا مال اپنی محنت سے بھی کمایا ہوا حکومت کے آگے انہوں نے پیش کیا، اور اس میں جب تک کلیئرنس نہیں ملی خلیفہ کی طرف سے، اس وقت تک انہوں نے اپنے پاس اپنا کمایا ہوا مال بھی نہیں رکھا۔ اور کہاں آج آپ دیکھ لیں، لوگ جاب کے اوپر رہتے ہوئے، اپنی جابز کے اوپر یا حکومتوں کے اندر رہتے ہوئے اپنی بزنس امپائرز کھڑی کر لیتے ہیں، اور حکومتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور بعد کی حکومتیں آ کے پھر وہ ان کے کیسز کھولتی ہیں اور ساری چیزیں رہتی ہیں، اور وہ بنتا کچھ بھی نہیں ہے، یا کچھ ملکوں میں بن بھی جاتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ تقویٰ والے صحابہ تھے۔ ہمیں بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری عوام کو بھی اپنے